مقدس میں، ان گھڑیوں میں، ان ساعتوں میں، ان دن اور رات کے اندر پھر بھی وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، اس سے بڑھ کر بدمعاش اور بدبخت اور انتہا قسم کا گھٹیا انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جب اتنی رحمت ہو رہی ہو، بادشاہ نے دروازے کھول رکھے ہوں، جنت کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ شریعت اور لاجک ساتھ ساتھ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ برکتوں، سعادتوں کا یہ مہینہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ان باقی لمحات کی قدر کیجئے۔ یہ لمحات اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دی، یہ اس کا کرم ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بخشش کرنے کا، بندوں کو معاف کرنے کے مختلف ذرائع، مختلف اسباب اور مختلف طریقے بنائے ہیں۔ جیسے زندگی ہو تو زندگی کے اسباب ہوتے ہیں، ایسے ہی موت ہوتی ہے تو موت کے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ جب انسان کی زندگی مقدر میں ہوتی ہے تو اللہ زندگی کے اسباب پیدا کرتے ہیں، اور جب موت دینی ہوتی ہے تو موت کے اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ ایسے ہی جس کو اللہ نے بخشنا ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی ہمارے لیے عبادات مقرر فرمائی ہیں، تاکہ بندہ اپنے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکے۔ اللہ یوں بھی کر سکتا تھا کہ جب بندے نے گناہ کر لیا، گناہ کے بعد معافی نہ ہوتی، یعنی سزا ہی سزا ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے کسی بندے نے جرم کیا، اس جرم کے بدلے میں اس وقت تک اللہ اس کو معاف نہ کرتے جب تک اس کو دنیا میں سزا نہ لے لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں کا نزول اتنا اعلیٰ فرمایا کہ میرے رب نے یہ کمال کر دیا کہ بندہ اللہ کے دروازے پر گناہ کر کے آئے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، حدیث میں آتا ہے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، ایک مرتبہ گناہ کیا، توبہ کر لی، اور اس نے سچے دل سے کہا اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو الحدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ فرشتوں کو مخاطب کرتے ہیں، اور فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے میرے فرشتوں، کیا میرے بندے کو یہ یقین ہے، اتنا یقین ہے کہ مجھے کوئی معاف کرنے والا ہے، اتنا یقین ہے کہ مجھے کوئی بخشنے والا ہے، اتنا یقین ہے جو میرے گناہوں کو مٹانے والا ہے؟ میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، جب اس بندے نے میرے اوپر اعتماد کیا کہ میرا رب معاف کرنے والا ہے، میرا رب بخشنے والا ہے، میرا رب عطا کرنے والا ہے، میرے فرشتوں میں نے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر حدیث میں آتا ہے فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے میرے فرشتوں، صرف میں نے اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں بلکہ جو اس کے گناہ تھے ان گناہوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی اعلیٰ ہے، اللہ کی رحمت بڑی افضل ہے، اللہ کی رحمت بڑی اونچی ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا مجھے اور آپ کو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ پھر بھی سزا نہیں دیتا، ہم اپنی آنکھوں سے غلط دیکھتے ہیں، اللہ پھر بھی سزا نہیں دیتا، ہم اپنے کانوں سے غلط سنتے ہیں، اللہ پھر بھی موقع دیتا ہے، بندہ زبان سے غلط بولتا ہے، اللہ پھر بھی موقع دیتا ہے، بندہ ہاتھوں سے غلط پکڑتا ہے، اللہ پھر بھی موقع دیتا ہے، بندہ پاؤں سے چل کر گناہ کے لیے جاتا ہے، اللہ پھر بھی گناہ پر نہیں پکڑتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری رحمت ہے، اس رحمت کی وجہ سے میں نے تجھے چھوٹ دے رکھی ہے، لیکن اس رحمت کو
اور میری ان برکتوں کو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ پکڑنے سے بندے کو عاجز ہے، اللہ بندے کو پکڑنے سے، گرفتار کرنے سے اللہ عاجز ہے، اللہ پکڑ نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ رکھنا بے ایمان لوگوں کا کام ہے۔ اور میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا لا یحرمھا الا الشقی، رمضان میں اللہ بے بہا لوگوں کو بخشتا ہے، بے شمار گناہ گاروں کو اللہ معاف کرتا ہے، لیکن بہت بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مقدس میں، ان گھڑیوں میں، ان ساعتوں میں، ان دن اور رات کے اندر پھر بھی وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے۔ اس سے بڑھ کر بدمعاش اور بدبخت اور انتہا قسم کا گھٹیا انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جب اتنی رحمت ہو رہی ہو، بادشاہ نے دروازے کھول رکھے ہوں، جنت کے دروازے بھی کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بھی بند ہیں، اور اس کے باوجود پھر بندہ اپنے آپ کو اپنے رب سے معاف نہ کروا سکا، اپنے رب سے جنت حاصل نہ کر سکا، اپنے آپ کو جہنم سے بچا نہ سکا، تو اس سے بڑھ کر کون بدقسمت ہو سکتا ہے کہ اس بادشاہ کی شان کریمی کو چھوڑ کر پھر بھی شیطان کی باتوں پر